أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات لنكفرن لنكفرن عنهم عنهم سيئاتهم سيئاتهم ولنجزينهم ولنجزينهم أحسن الذي أحسن الذي كانوا يعملون كانوا يعملون. ووصينا الإنسان ووصينا الإنسان بوالديه حسنا بوالديه حسنا وإن جاهداك وإن جاهداك لتشرك بي لتشرك بي ما ليس لك ما ليس لك به علم به علم فلا تطعهما فلا تطعهما إلي مرجعكم إلي مرجعكم فأنبئكم فأنبئكم بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذین آمنوا اس کی تجوید ہم نے کر لی تھی، تو آج تجوید ووصینا الانسان یہاں سے کریں گے. یا کے اوپر یا سے پہلے زبر ہے تو کیا ہوگا یہاں یا ساکن ہے یا الین. انسان میں نون میں کیا ہوگا، نون کو کیا کریں گے جی اکم بھائی، اخفا کی سمجھ آ رہی ہے نا. انسان نون میں نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے. بوالدیہ بوالدی کیا ہوگا یا الین. حسنا حسنو ملا کے پڑھنا ہے حسنو. اگر یہاں وقف کرنا ہے سانس رکنا ہے حسنا. کیا ہوگا یہاں اخفا. جاہداک لتشرک لتشرک را کو باریک پڑھیں گے. بی مد کیا ہوگا یا مدہ. ما لیس لیس میں کیا ہوگا یا الین. لک بھی علم علم کیا ہوگا اخفا. فلا تطعهما الی مرجعکم را کو پر پڑھیں گے. فأنبئکم کیا ہوگا فأنبئكم اقلاب ہوگا، اقلاب نہیں ہوگا. آگے با ہے بائے تو نون کے بعد جب بائے اقلاب ہوگا، یہ اخفاء شفوی ہوگا. شفوی ناک میں آواز چھپانی ہے. فأنبئکم بما کنتم کیا ہوگا کنتم میں کنتم نہیں کہنا کنتم اخفا ہوگا، اخفاء ہوگا. تعملون لون میں کیا ہوگا اور نون میں قلنا انی. والذین آمنوا اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک. لنکفرن البتہ ہم ضرور مٹا دیں گے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، ولنجزینہم اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے انہیں، احسن الذی بہترین ان اعمال کی جو کانوا تھے او یعملون عمل کرتے. ووصینا الانسان اور ہم نے وصیت تاکید کی انسان کو، بوالدیہ اپنے والدین کے ساتھ، حسنا نیکی کرنے کی. وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر وہ دونوں آمادہ کرنے کی کوشش کریں تجھے، لتشرکا کہ تو شریک ٹھہرائے، بھی میرے ساتھ، ما اس چیز کو کہ لیسا نہیں، لکا تجھے، بھی اس کا کوئی علم کوئی علم، فلا تطعہما تو
نہ تو اطاعت کر ان دونوں کی، الی مرجعکم میری ہی طرف، مرجعکم تمہاری واپسی ہے، فانبئکم چنانچہ میں خبر دوں گا تمہیں، بما اس کی جو کچھ کہ کنتم تم تھے تعملون عمل کرتے. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ضرور بضرور مٹا دیں گے ان سے ان کی برائیاں. لنکفرن عنہم سیئاتہم. صحابی عمر بن العاص آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کرنے لگے. تو جب بیعت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا دیے، تو اس نے ہاتھ بڑھایا تو ایک دم پیچھے کھینچا اپنے ہاتھ کو. تو آپ نے فرمایا کہ عمر تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں اسلام تو قبول کروں گا لیکن میں شرط لگانا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میرے جو پچھلے گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ عامر کیا تجھے اس بات کا علم نہیں کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور حج اپنے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ہجرت بھی اپنے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ البتہ ہم ضرور مٹا دیں گے ان سے ان کی برائیاں، اور ایک مقام پہ فرمایا کہ ضرور بضرور اللہ ان کے برائیوں کو بھی نیکی میں بدل دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے سامنے کھڑا کر دیں گے. تو اسے کہے گا کہ میرے بندے دیکھ تو نے یہ گناہ کیا، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ اس کے سامنے ذکر کرتا جائے گا کہ تو نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ. تو بندہ دل میں ڈرتا ہوگا کہ کہیں وہ میرے بڑے گناہوں کا ذکر نہ کرے، یہ تو میرے چھوٹے گناہ ہیں. تو آخر میں اللہ کہہ دے گا کہ چلو آپ کو ہر گناہ کے بدلے میں جو ہے ایک درجہ اور ایک نیکی دے دیتا ہوں، ہر گناہ کے بدلے. تو یکدم یہ بندہ جو ہے بول پڑے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ بھی گناہ کیا، اس کے بدلے میں آپ نے کیا دیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا. اپنے بڑے بڑے گناہوں کو خود ذکر کرتا جائے گا. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ آپ کے داڑھیں مبارک نظر آئی، کہ انسان کی دیکھ کے پہلے ڈر رہا تھا کہ کہیں میرے وہ بڑوں کا ذکر نہ کرے اللہ تعالیٰ. اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ہر نیکی کے بدلے تجھے میں ہر گناہ کے بدلے نیکی دوں گا، تو اب خود ہی ذکر کرنے لگا کہ میں نے وہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا. نہیں، حدیث قدسی یہ نہیں ہے. یہ حدیث یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. حدیث قدسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوتا ہے، اس میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اس بات اللہ کہہ رہا ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، تو وہ بھی اللہ کی بات ہوتی ہے، لیکن نقل کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، اور اس میں یہ حدیث میں یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ ہم ضرور مٹا دیں گے ان سے ان کی برائیاں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے انہیں، احسن الذی بہترین ان اعمال کی جو کانو تے او یعملون عمل کرتے تھے. بہترین بدلہ کیا ہوگا؟ اگر ایک انسان نے نیکی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کرنے کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ اس نیکی کو لکھ دیتے ہیں. اب وہ اس نے ارادہ کیے اور گناہ جب تک وہ کرتا ہے اس وقت تک بھی لکھا نہیں جاتا. فرشتے لکھتے نہیں کہ شاید ابھی توبہ کر لیں، شاید توبہ کر لیں، لیکن جب توبہ نہیں کرتا تو اس کی وہ گناہ لکھ دی جاتی، ایک گناہ. اور نیکی کیا؟ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کے مطابق 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور کبھی کبھار اس کے ارادے کی اور نیت کے خالص ہونے کی وجہ سے 700 گناہ تک اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھا دیتے ہیں، بڑھا چڑھا کے لکھتے ہیں. کانو یعملون، یہ ہے بہترین بدلہ اللہ کا. یہ اللہ کا احسان ہے مسلمان پر اور انسان پر. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت تاکید کی انسان کو بوالدیہ اپنے والدین کے ساتھ حسنا نیکی کرنے کی. وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر وہ دونوں کی آمادہ کرے، کوشش کریں تجھے لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ اس چیز کو کہ نہیں ہے تجھے اس کا کوئی علم، فَلَا تُطِعْهُمَا تو نہ تو اطاعت کر ان دونوں کی، اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ میری طرف ہی لوٹنا ہے، تمہاری واپسی ہے، چنانچہ میں خبر دوں گا تمہیں ضرور اس کی جو کچھ کہ تم عمل کرتے تھے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
امتحانات کا ذکر کیا کہ ایمان والوں پہ امتحانات آئیں گی اور جنت میں ویسے نہیں جا سکتے کوئی جب تک ہم آزمائش نہ کرے. تو ان آزمائشوں میں سے امام بقائی فرماتے ہیں کہ ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ انسان کے والدین جو ہے مشرک ہو اور اس کو آمادہ کرے شرک کرنے پہ کہ آپ شرک کریں تو اس پہ زور ڈالتے ہوں. جیسے کہ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ, جب اس نے ایمان قبول کیا تو اس کی والدہ نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک دھوپ میں بیٹھی رہوں گی اور اس وقت تک کھاؤں گی پیوں گی نہیں جب تک آپ جو ہے اپنے دین سے پلٹتے نہیں ہیں. تو دھوپ میں ایک دن 2 دن 3 دن, تیسرے دن اب کھاتی پیتی بھی نہیں تھی تو تیسرے دن وہ بے ہوش ہو گئی. تو اس کے بیٹے عمارہ نے اس کو اٹھا لیا, جو ان کے بیٹے تھے عمارہ, جب اٹھا لیا تو جب ہوش میں آئی اس سے کچھ کھلایا پلایا, ہوش میں آئی تو وہ بددعائیں دینے لگی سعد بن ابی وقاص کو, بددعائیں دینے لگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ انسان کو ہم نے وصیت کی والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی, لیکن اگر وہ آپ پر کوشش کریں اور آپ کو آمادہ کرے اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اس چیز کو جس کا تجھے علم نہیں, تو ان کی یہ بات نہ ماننا. حدیث میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت اس چیز میں نہیں ہے جس میں رب کی نافرمانی ہو رہی. رب کی نافرمانی ہو رہی تو پھر مخلوق کی اطاعت نہیں ہے, ان کی بات نہیں ماننی. عبداللہ بن عمر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات مخلوق کی مانی جائے گی جو انسان پسند کرے یا ناپسند ہو, ہر بات میں اطاعت ہے. آپ نے مخلوق کی بات ماننی ہے, والدین ہو جو یا دوسرے بڑے ہوں کوئی بھی, آپ کی پسند ہو یا ناپسند ہو, لیکن جب وہ نافرمانی اللہ کی نافرمانی کا آپ کو حکم دے تو پھر وہ بات ماننی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے کہ اس کی جو مالکہ تھی اس نے بدکاری کا حکم دیا تو یوسف علیہ السلام نے انکار کیا. اور آج میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جس جیل میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا وہ جیل دکھائی دے رہے تھے کہ وہ ایسے عام ہمارے جیل جیسے نہیں تھے, وہ زمین میں کتنی کھدائی کر کے کتنے نیچے جا کے جو ہے وہ جیل ہے وہ دکھا رہے تھے, اور ایک عجیب قسم کا جیل کہ جو اس وقت اس طرح کے جیل دنیا میں موجود بھی نہیں ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي, کہ تو شریک ٹھہرائے بھی میرے ساتھ. اگر آپ کے والدین ایسے ہیں کہ مثال کے طور پہ دین سے باخبر نہیں ہیں, دین کا علم نہیں ہے, تو اس کے لیے بہترین ذریعہ یہ کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. میرے والد صاحب بریلوی تھے تو مجھے کہا کہ آپ پشاور سے آتے ہوئے میرے لیے کوئی ترجمے والا قرآن لے کے آئے. میں ترجمے والا قرآن لے کے آیا تو ترجمہ پڑھتا تھا اونچی آواز سے, تو والدہ بیٹھی ہوتی تھی. اب والد کے لیے میں پریشان نہیں تھا کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا, تو والدہ کے لیے پریشان تھا کہ اب اس کو کیسے سمجھاؤ, تو وہ تو ان پڑھ ہے تو قرآن پڑھ بھی نہیں سکتی, لیکن دعائیں بہت مانگتا تھا کہ اللہ تو ہدایت دے دے اسے. تو کافی تنگ بھی کرتے تھے, بہت سختی کرتے تھے. تو آخرکار ہار انہوں نے اس لیے مان لیا کہ وہ بھائی میرے سارے جو ہے اہل حدیث ہو گئے, چھوٹے پہلے چھوٹوں سے شروع ہو گئے, پھر بڑے بھی ہو گئے, سب ہو گئے, اب والد اور والدہ رہ گئی. تو والد صاحب نے وہ قرآن میرا جو تھا وہ بند کر کے رکھ دیا کہ یہ تو وہابیوں کا ترجمہ ہے, کوئی اور قرآن اس کو کہیں سے اس نے منگوایا. جب منگوایا تو وہ قرآن پڑھتا تھا تو والدہ سنتی تھی. تو والدہ نے اس کو ایک دن کہا کہ جو تم پہلے ترجمہ پڑھتے تھے اس میں یہی باتیں تھیں جو ابراہیم بتاتا ہے کہ شرک نہ کرو, شرک کرتے تھے, اس میں بھی یہی باتیں ہیں کہ انہوں نے شرک کیا اور آپ واقعات سے جو بیان کر رہے ہیں, تو اس میں تو فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں سے میری والدہ کا دماغ کھول دیا. اس سے پہلے کہ والد صاحب اہل حدیث ہو جائے اس سے پہلے ہی الحمدللہ میری والدہ اہل حدیث ہو گئی, حالانکہ ان پڑھ تھی. اللہ سے بہترین یہ ذریعہ کہ جب اپنے والدین کے لیے آپ دعا کرتے تو آپ کی دعا جو ہے رد نہیں ہوتی. ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما الی مرجعکم, میری ہی طرف تمہاری واپسی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو والدین کی نافرمانی ٹھیک ہے نہیں کرنی چاہیے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ نہیں کرتا اور دنیا سے ہی اس کے والدین ایسے اس سے ناراض چلے جاتے ہیں, تو اس شخص کی ہلاکت اور بے ایمان گزرنے کی امام ابن قیم نے یہ حدیث نقل کی ہے اپنی کتاب میں کہ دنیا سے ہی ہلاک ہونے کی جو ہے اندیشہ کہ یہ انسان دنیا سے بے ایمان چلا جائے گا. تو وہ جو حدیث آپ نے سنی ہے ممبر رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھنے لگے تو ایک قدم رکھ دیا آمین کہہ دیا, پھر دوسرے قدم پہ آمین, تیسرے پہ
جمعے کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ آمین آمین پہلے ایسے نہیں کہا. فرمایا کہ جبریل آئے میرے پاس اور کہا کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے اور تباہ و برباد کر دے، اس شخص کو ہلاک کر دے جو شخص اپنے بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پائے اور پھر جنت کو ان کے ذریعے سے حاصل نہ کر سکے اور ان کو راضی کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم رکھے. تو میں نے آمین کہہ دیا. فلا فَأُنَبِّئُكُمْ چنانچہ میں خبر دوں گا اس کی جو اب ساتھ ہی یہ بیان کر دیا کہ والدین کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو میں خبر دوں گا، لیکن اگر شرک کی بات ان کی اور میری اطاعت کی بات جو میری اطاعت میں اس میں جو ہے نافرمانی والدین کی بات مانو گے تو اس کی بھی میں خبر دوں گا اور تم بچ نہیں سکتے. اور ساتھ یہ پچھلی آیت کے ساتھ یہ بھی لگتا ہے کہ اگر آپ نے والدین کی نافرمانی کی اور ان سے برا سلوک کیا تو میں تجھے بتاؤں گا ضرور، میں تجھے پھر خبر دوں گا، میرے پاس تجھے لوٹنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اکثر سننے میں آتا ہے کہ علماء کے ہاتھوں نہ